علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صبر کی بات ہو اور یوسف کی بات نہ ہو۔ یوسف جو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے بہت چہیتے اور پیارے بیٹے تھے، یہ محبت ان کے بھائیوں کو کھٹکتی تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے اس کا ذکر کیا تو باپ جو خود بھی نبی تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا یقیناً اس کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ تو اس نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ لیکن بھائی پھر بھی باز نہ آئے، اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ہمیں یوسف کے ساتھ بھیجو تو یوسف تھوڑا سا کھیل کود لے۔ اس کے باپ کو جدائی کھٹکتی تھی، بھائیوں کا حسد بھی صاف نظر آتا تھا، لیکن بھائی اس کو لے گئے اور آخر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ تب اس کے باپ نے کیا کیا؟ صبر جمیل۔ اس نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں جس بات کا تم ذکر کرتے ہو، میں بہت اچھا صبر کرتا ہوں۔ یوسف کو ان لوگوں نے چند درہم میں بیچ دیا، کیونکہ یوسف اپنے باپ کے لیے اہم تھا، ان قافلے والوں کے لیے کوئی بھی اہم نہیں تھا۔ وہ اس سے بیزار تھے، اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہاں پر جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو اس کی بیوی اس کو ورگلاتی ہے، ایک دن گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ایک نوجوان جو بہت خوبصورت اور مالدار عورت جو اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور وہ عورت صاحب حیثیت بھی ہے، صاحب اقتدار، یعنی اس کے گناہ کو چھپا بھی سکتی ہے۔ تو یوسف کا کس قدر صبر تھا۔ کیا فرماتے ہیں یوسف معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرا رب جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، میں اس کے ساتھ یہ خیانت کیسے کرتا؟ بے شک اللہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ تو جب یوسف کو جیل میں ڈالا گیا، کس قدر صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر بعد میں جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو اللہ ان بھائیوں کو سامنے لاتا ہے، تب یوسف کا صبر دیکھیے۔ یوسف ان کو کوئی بھی آر نہیں دلاتے، بلکہ یوسف کو جب وہ پہچان لیتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہی تو نہیں ہو؟ تو یوسف کہتا ہے انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ پھر ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کس قدر حسین بات کہتے ہیں۔ یہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ قریش والوں سے، اہل مکہ والوں سے فرمائی تھی، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے کس رویے کی توقع کرتے ہو، تو مکے والوں نے کہا
کہا آپ مہربان باپ کے مہربان بیٹے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی عار نہیں، آج میں تم کو کوئی بھی ملامت نہیں کروں گا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی صبر کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور یہ نعمت ہمیں تب ملتی ہے جب ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت پیدا کریں گے، تب ہم صبر بھی کریں گے اور اس صبر کی تلقین بھی کریں گے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان، کے زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، یعنی صبر کی وجہ سے انسان خسارے سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحابی تھا، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی لمبی دعائیں کرنی نہیں آتی، مجھے ایسا کچھ نہیں آتا کہ میں اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں بس اللہ سے جہنم سے پناہ اور جنت طلب کرتا ہوں۔ تو نبی کریم بے ساختہ فرما اٹھے کہ ہم بھی تو اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، ہم بھی تو اللہ سے جنت کی توقع کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہمیں دین کے رستے پہ جو بھی مشقتیں آئیں، جو بھی تکلیفیں آئیں، جو بھی آزمائشیں آئیں، ہمیں ان پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مسلسل جد و جہد کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے، کیونکہ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو تکلیفیں نہ دی جائیں، آپ کو مشقتیں نہ اٹھانی پڑیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر تکلیفیں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، مگر یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے، صبر کرنے والے، اس کا اجر صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے صرف دو چیزوں کا اجر اپنے پاس رکھا ہے، ایک صبر کرنے والوں کا، ایک روزہ رکھنے والوں کا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ اللہ پر ہے۔ ہم ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے خصوصی کرم سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس پر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نور علی نور، یعنی اجر پہ اجر، بے شک ساری نیکیوں کا اجر اللہ کے پاس ہے اور بے پناہ ہے، مگر اللہ اگر یہ فرماتا ہے کہ میرے ذمے ہے یہ اجر، تو یقیناً وہ اجر بے شمار ہوگا، اور اللہ اس دن ہمیں راضی کر دے گا جب ہم اس صبر کا اجر دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔